ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین پر چند گزارشات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کے اندر کتنی برکات رکھی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو ناموں پر یہ بات کہی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور بہت سارے علماء بھی ان دو الفاظ کو، دو ناموں کو اسم اعظم کہتے ہیں، کہ جو بندہ بھی ان دو ناموں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں، خواہ دنیا کی کتنی ہی بڑی مشکل سامنے آ پڑی ہو، لیکن اگر ان دو ناموں سے یا ارحم الراحمین سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان دو ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ فرشتہ اسی وقت اس بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہیں، جو چاہتا ہے اب اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رستے سے گزر رہے تھے تو کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف ہی نظر کرم فرما رہے ہیں، کہ ان دو ناموں میں اتنی برکت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان دو ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم بھی فرماتے ہیں، اور فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ او بندے، اب اللہ تعالیٰ تیری طرف ہی متوجہ ہیں، اب دل کھول کے مانگ لے، جتنی حاجات ہیں ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھ دے، تیری جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دے، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان دو الفاظ کے اندر کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے رب، کہ دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے رحیم اور رحمان میرا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کہ اگر بچے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو وہ ماں اسی وقت تڑپ اٹھتی ہے، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہوا، میرے بچے کو کیا ہوا، میری بچی کو کیا ہوا۔ لیکن میرا رب اتنا اپنے بندے پر مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔
تو میرے رب کے سامنے جب ان دو الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے گی یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنے مانگنے کا طریقہ بدلیے، جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اس طریقے سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مکے سے طائف کا سفر اختیار کیا، بعض کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مکے سے مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کیا، لیکن جو میں نے پڑھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طائف سے مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک خچر والے سے بات کی اور اس سے کرایہ طے کیا۔ طے کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تم مجھے مدینے تک لے کر جاؤ گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے وہ خچر والا کہنے لگا میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ مان لیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ رستے میں اگر مجھے بھی کوئی اپنا کام ہوا تو ساتھ ساتھ میں بھی وہ اپنا کام کرتا رہوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا کام کر لینا، مجھے تو مدینہ طیبہ پہنچنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کافی سفر کرنے کے بعد اس نے جو سڑک اور جو رستہ مدینہ طیبہ جاتا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ہوگا کہ ادھر کوئی اپنا کام ہوگا، کام کرنے کے بعد ہم مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کر لیں گے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سنسان علاقے میں لے گیا اور وہاں پر لاشیں موجود ہیں، جانوروں کی لاشیں نہیں، انسانوں کی لاشیں موجود ہیں۔ اور وہاں جا کر وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک ڈاکو ہوں، میں تو آپ کو مدینہ طیبہ لے جانے کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو میرا ایک داؤ ہے کہ میں لوگوں کو ایسے ہی کہہ کے ساتھ لے آتا ہوں اور اس جگہ پر لا کے ان کا سارا سامان ان سے لے لیتا ہوں اور ان کو قتل کر دیتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو میرا سارا سامان لے لے، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ایک پیشہ ہے، کاروبار ہے، اور میں یہی کرتا ہوں، میں آپ کا سامان بھی لوں گا اور آپ کو قتل بھی کروں گا۔ یہ جتنی لاشیں ہیں، یہ جتنے لوگ یہاں پہ جتنوں کی لاشیں پڑی ہوئی، یہ سارے میں نے قتل کیے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے۔ وہ کہنے لگا یہاں پہ بڑے ہیں جو نمازیں پڑھتے تھے ادھر آ کے، کوئی 2 پڑھتا تھا، کوئی 4 پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، نماز کو مکمل کیا، ہاتھ اٹھائے۔ ادھر وہ ڈاکو ارادہ کرتا ہے قتل کرنے کا، خنجر نکالتا ہے، خنجر نکال کر قتل کرنے کے لیے جب ہاتھ آگے کرتا ہے تو ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے کہہ رہے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ادھر وہ خنجر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف کرتا ہے قتل کے ارادے سے، اسے آواز آتی ہے غیب سے لا تقتلہ، اسے قتل مت کرنا۔ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر دوسری دفعہ قتل کرنے کا ارادے سے خنجر آگے کی طرف کرتا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف، پھر اسے آواز آتی ہے لا تقتلہ۔ پھر تیسری مرتبہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے خنجر مارنے لگتا ہے تو پھر اسے آواز آتی ہے لا تقتلہ، اور اتنے میں ایک گھوڑا سوار تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور نیزے کے آگے آگ ہے، ویسے سیدھا آ کے اس کے جسم پر حملہ کرتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور صرف قتل ہی نہیں ہوتا، اس کو آگ لگتی ہے اور اس کا جسم خاک ہو جاتا ہے وہیں پر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔
اے اللہ کے بندے، جب آپ نے کہا یا ارحم الراحمین تو میں 7ویں آسمان پر تھا، پھر آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، اس وقت میں آسمان و دنیا میں تھا، جب آپ نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور میں نے اسے قتل کر کے آپ کو بچا لیا ہے۔ کہ ایسے اللہ کی مدد آئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری وجہ سے میری مدد کی، کہ یہ جو بھی معاملہ ہوا یہ اللہ نے ہی کیا ہے، تم نے نہیں کیا۔ مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہے، اللہ کے حکم سے تو آیا ہے، اور اللہ نے ہی میری مدد کی، لیکن تمہیں وسیلہ بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی کیسے رب کے پاس پہنچی۔ الفاظ کیا تھے؟ ادھر وہ قتل کرنے کے ارادے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر وار کرنے والا تھا، اور اس کا ذہن یہی تھا کہ معاذ اللہ میں ان کو قتل کر دوں گا، لیکن جب انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اور میں 7ویں آسمان پر تھا اور آپ نے یا ارحم الراحمین کہا، اور میں نے 7ویں آسمان سے اسے آواز دی لا تقتل ہوئی سے قتل مت کرنا، پھر آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، اور میں نے آسمان و دنیا میں آ کے اسے آواز دی لا تقتل ہوئی سے قتل مت کرنا، پھر میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اسے کہا لا تقتل ہوئی سے قتل مت کرنا، کہ یعنی کہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ آج ہزاروں بیٹھ کر بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے یہ کس نیت سے، کس ارادے سے اور کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ مانگنے والا ایک ہو وہ بھی کافی ہے، لیکن مانگنا آتا ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان 2 الفاظ سے، 2 ناموں سے اللہ کو پکارا یا ارحم الراحمین، اور 3 مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی، اور اس بندے کو بھی قتل کر دیا گیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کیسے حفاظت کی گئی۔ اب میں 3 عمل آپ کے سامنے اور عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ امتحان کے لیے پریشان ہے، نمبر 1 کہ اپنی محنت پوری کرے، لیکن اس کا دل ہے کہ جب امتحان کے لیے میرا پرچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کالج کا، یونیورسٹی کا، اسکول کا، کوئی بھی ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کا دل یہی ہے کہ مجھے نمبر جو ہے میرے زیادہ آئیں اور میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ یا ارحم الراحمین فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، اور اپنی محنت بھی پوری کرے، اور پھر اللہ پر یقین رکھے، امید نہیں، اللہ پہ یقین رکھیے۔ امید کا تو لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر یقین رکھیے کہ اللہ ضرور کرے گا۔ اللہ پر جب یقین ہوگا، پیر نصیر الدین نصیر گوڑا شریف فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پر امید نہ رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے۔ تو جب اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ تو اس لیے اللہ پر یقین رکھیے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد امتحانات میں کامیابی کے لیے 41 مرتبہ فجر اول آخر درود ابراہیمی، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی، انشاءاللہ اچھے نمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ اسی طرح ہر پریشانی سے نجات کے لیے بھی کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، اور پریشانی بھی پنجابی کا ڈھیر ساری پریشانی آ گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہ پریشانی بھی اتنی آ چکی ہے کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کروں
تو کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، اور آئی بھی اچانک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، مصلی بچھانا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر 3000 مرتبہ 3000 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مجھے کل بھی کال آئی، پرسوں بھی کال آئی کہ میں 25-26 سال سے بیمار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، میں نے بڑی دوائی کھائی ہے لیکن کچھ سمجھ نہ ڈاکٹروں کو آ رہی ہے مجھے کیا بیماری ہے، کیونکہ رپورٹ میں کچھ آئے گا تو ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، اگر رپورٹ میں ہی کچھ نہیں آئے گا، ٹیسٹ میں کچھ نہیں آئے گا تو ڈاکٹر آپ سے کیا کہیں گے؟ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو آپ کو میڈیسن دیں گے کہ اللہ آپ کو شفا دے گا، شفا تو اللہ پاک نے دینی ہے۔ لیکن ڈاکٹروں سے میں نے بڑا علاج کروایا لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے جو عرصہ دراز سے بیمار ہیں، اور وہ بھی انہی 2 ناموں کے ساتھ ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 18 برس بیمار رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ کے نبی تھے۔ 18 برس بیمار ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی۔ سورہ انبیاء وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ آگے وہی 2 نام، ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کوئی بھی بندہ بیمار ہے تو اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس دعا کو پڑھے ہر نماز کے بعد، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتانے لگا، ہر نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پانی پی لے، تو یقیناً انشاءاللہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اسی دعا کی برکت سے، تو یقیناً آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے 2 نام بھی ہیں، رحمان اور رحیم۔ ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ 2 الفاظ کے ساتھ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ 2 ناموں کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ پر دم کریں گے، کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، پریشانی ہے ان 2 ناموں کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ یہ 2 نام پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔